حضرات محترم، محرم الحرام دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف جا رہے ہے۔ روا دوائی غالباً 24 محرم الحرام تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ دے اندر بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حادثات پیش آئے۔ اس ماہ مبارکہ دے اندر خاتون جنت اور جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح اور شادی سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال منعقد ہوئی۔ وہ بھی محرم الحرام دے اندر منعقد ہوئی۔ ہر سال سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی اور نکاح عظمت تے ایک جمعہ لگایا جاتا ہے۔ میرے محبوب نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ انہاں 4 بیٹیاں چوں بیٹیاں تے ساریاں لاڈلیاں تے پیاریاں ہوندیاں نے، لیکن خدا دی قدرت ہے کہ چھوٹی اولاد، چھوٹی بیٹی والدین واسطے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ پھر سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ پہلے 4 سن۔ 4 دے نال میرے مصطفیٰ نو بڑی محبت اور شفقت سی۔ سیدہ زینب دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں، پھر 3 دے نال پیار، پھر سیدہ رقیہ دنیا تو چلیاں گئی ہیں، پھر 2 دے نال پیار، پھر سیدہ ام کلثوم دنیا تو گئیاں تے پھر 1 دے نال 4 دا پیار مل گیا۔ سیدہ فاطمہ اتنیاں لاڈلیاں سن، اتنیاں محبوب سن میرے محبوب نو۔ بچپن دے اندر جدوں حضور باہروں آندے سن کتے گھر، دستک دیندے سن، دستک دی آواز پہچان کے دستک دیا سن کہ میرے والد محترم میرے ابو جی آئے ہیں، اور دوڑ کے جا کے دروازہ کھولنا، کھول کے تے میرے محبوب نو چمٹ جانا اور ہتھاں نو بوسے دینے۔ میرے محبوب بھی اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا دی پیشانی نو بوسا دیندے سن، نال فرماندے سن الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔
انتہا درجے دی محبت سی. کتاباں دے اندر لکھے ہے جدوں سرکار تشریف فرما ہوندے سن سیدہ فاطمہ کتے آ جاندیاں سن. کائنات دا سردار بیٹی دے استقبال واسطے اٹھ کے تے کھڑے ہو جاندے سن اور حضرت فاطمہ دے پیشانی نو بوسہ دیندے سن تے نال ہتھاں نو بوسہ دیندے سن. ذرہ برابر بھی کتے سیدہ فاطمہ نو پریشانی آ جاندی تے حضور بےتاب ہو جاندے سن بے قرار. جدوں آپ جوان ہوئیاں ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میری بچی اور بچے واسطے رشتے دا آدھا کوئی انتظام ہوئے آدھا رشتہ ملے ہر لحاظ دے نال. بڑے بڑے رشتے آئے صحابہ نے پیغامات بھیجے رشتے دے لیکن میرے محبوب نے سکوت فرمایا خاموشی. جواب دیتا ابھی فاطمہ چھوٹی ہے میں سوچوں گا. حضرت عالیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پھر صحابہ نے تیار کیتا. خاص کر سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم انہاں دونوں نے شیخین نے بڑا اصرار کیتا. حضرت علی مرتضیٰ فرمان لگے میں شرم آندی ہے میں بچپن تو حضور کے کاری رہا میری تربیت بھی مصطفیٰ نے کیتی ہے تے میری تعلیم بھی مصطفیٰ نے کی. ہن میں کیڑی زبان دے نال رشتہ منگا مینوں شرم آندی ہے. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر اصرار فرمایا اے علی ایک باری جان تے صحیح رشتہ مانگتے صحیح. سادہ گمان غالب ہے کملی والے سب نو جواب دے دیں گے لیکن اے علی تینوں کدی کملی والے جواب نہیں دیں گے. حضرت علی مجبور کملی والے جو دربار دے اندر چل پے اس طرف نو رشتہ لین واسطے سوال کرنے واسطے. ادھروں علی چل پے ادھروں عرشاں تو جبریل چل پے. سبحان اللہ کہو ذرا. جبریل پہلے پہنچ گیا آ کے کہنے لگا محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ علی آ رہے ہیں رشتے واسطے تے میں تواڈی بیٹی فاطمہ دے نال علی دا نکاح عرشاں تے کر دیتا ہے. اس واسطے علی نو جواب نہیں دینا علی نو پر امید بنا کے بھیجنا. اور کملی والے نو پتہ تے چل گیا سی. حضرت علی آئے آ کے تے سرکار دے سامنے بیٹھ گئے لیکن زبان لڑکھڑائے سوال نہ کرن شرم حیا آڑے آوے. کملی والے نے خود فرمایا میرے محبوب نے اے علی کس طرح آئے. حضرت علی خاموش. پھر پوچھے علی کس طرح آئے. حضرت علی خاموش. تیسری بار میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا علی کیا فاطمہ کی نسبت واسطے آئے ہو.
فاطمہ دے نال نکاح دے ارادے نال آئے ہو؟ سر ہلایا جی یا رسول اللہ. کملی والے مسکرائے. سبحان اللہ. کملی والے مسکرائے، تبسم فرمایا، نال فرمایا اہلن و سہلن مرحبا، علی تیرا آنا مبارک ہوئے، میں تینوں قبول کیتا، میں تیرا آنا من لیا، تا میں سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کردہ، تینوں مبارک ہوئے، تینوں میرے ورگا سسر نہیں ملنا تے مینوں تیرے ورگا داماد نہیں ملنا. سسر مصطفیٰ ہوئے، داماد مرتضیٰ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کیسی نسبت بنائی. ناری فرمایا نہیں کچھ ہے تیرے کول نکاح تے چونکہ خرچہ ہوتا ہے تھوڑا جہا، ولیمہ تے لازمی ہوتا ہے، سنت بھی ہے. ولیمے واسطے کوئی تیرے کول کوئی چیز ہے، کوئی خرچہ، کوئی پیسہ؟ حضرت علی عرض کرتے نے محبوب میرے کول کچھ نہیں. غربت دا دور دورہ سی، دو چیزاں نے میرے کول، ایک زرہ ہے جنہیں نال میں جہاد کردا تے دشمن دے وار نو روکدا، اپنے آپ نو بچانا دشمن دے وار تو، تے ایک میرے کول گھوڑا ہے جس تے بیٹھ کے میں میدان کارزار دے اندر نکلدا، میدان جہاد دے اندر. محبوب دو چیزاں نے میرے کول، اور کچھ نہیں. فرمایا علی گھوڑا تے تیرے جہاد دے کام آئے گا، البتہ زرہ بیچیا یار اللہ اور دے گا. زرہ بیچ کے یا تاکہ تیرے نکاح دا جڑا خرچہ ہے وہ اٹھایا جا سکے. معلوم ہویا شادی دا خرچہ، شادی دے لوازمات یہ دلہے دے ذمے ہوتے ہیں، دلہن والیاں دے ذمے نہیں. اسی تے فادر نے ابوچ ایک بیچارہ بچی دے تے دوسرا سارا خرچہ جتنا ہے وہ کرے تے بیٹی دا باپ کرے. اسلام دے اندر ایندا تصور نہیں. فرمایا زرہ بیچیا، حضرت علی مرتضیٰ زرہ ہوں بیچن واسطے بڑی خوشی دے نال گئے. جا کے مدینے دے چوک کھڑے ہو گئے زرہ لے کے. کوئی بندہ میں نے پوچھے، اچانک طرفوں دیکھیا کہ میرا محبوب دا یار دوہرا داماد سیدنا عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت علی نو کھڑیا بیٹھے چوک دے اندر. یار علی خیر ہے کیوں میں کھڑے ہو؟ ذرا ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا عثمان تینوں پتہ نہیں میں نے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح دے دیتا، میری منگنی ہو گئی، ہون نکاح کرنا ہے تے میرے کول پیسہ نہیں تے میں زرہ بیچن واسطے. اچھا تسی کدھروں آ رہے ہو تے کیویں آ رہے ہو؟ حضرت عثمان بھی مسکرائے. یاریاں سن آپس دے اندر، تعلقات سن. تاریخ نے صحابہ دے اندر اختلافات پائے، دشمنیاں پائیاں، لیکن احادیث اور قرآن نو اٹھا کے دیکھو، خدا دی قسم ہے جیڑا انہاں چ پیار سی یہ دی مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں. حضرت عثمان غنی بھی مسکرائے. فرمایا علی اگر تو زرہ بیچن واسطے آیا یاد دے تیرا یار عثمان زرہ خریدن واسطے آیا.
اگر حضرت عثمان غنی ویسے ہی کہندے نا کہ جا علی تیری شادی ہو رہی ہے کیا پیسے میرے کو لے، پھر بننا سی احسان، لے بھائی علی دا شادی ہوئی تو خرچہ میں دیتا سی، لیکن فرمایا نہیں، علی دی مدد بھی کرا خدمت بھی کرا اس انداز کے نال، نہ علی پریشان ہوئے تھے نہ میں پریشان ہوں۔ فرمایا میں زرہ لین واسطے آیا، کتنے پیسے نے مختلف آندہ ہے، بعض نے لکھیا 450 درہم، بعض نے 500 درہم لکھے۔ حضرت علی نے فرمایا اتنے دیے، 450 درہم دیے یا 500 درہم۔ حضرت عثمان غنی چونکہ مدینہ بہت بڑا شہر سی، ویسے جی کبھی نہیں سی آئی حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم یا 450 درہم حضرت علی نے دیتا، زرہ پکڑ لی، فرمایا ہوں زرہ میری ہے نا جی تہاڈی ہے، جہاں تیری شادی ہو رہی ہے جا کے خرچہ کر۔ تھوڑا جا دور گئے تھے مگر دوڑ پہ حضرت عثمان کہنے لگے ٹھہر یار ایڈی بھی چلتی نہ جا، چاہے زرہ بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا، سبحان اللہ کا زرہ بھی تیری پیسے بھی تیرے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، عثمان یہ کی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں زرہ بھی۔ فرمایا پیسے ہوں تیرا میرا سودا ہو گیا، زرہ میری یہ پیسے تیرے دے تے یار یاراں دی شادی ہوئے تے گفٹ بھی دیتے جاندے نے، اے جڑی زرہ ہے نا یہ میرے والوں تحفہ قبول کرنا شادی۔ کل دشمن میدان جائے گا، تلوار رحمان دی ہوئے گی، زرہ تیرے عثمان دی ہوئے گی۔ اور سب کتابہ والیاں لکھیا، ابن کثیر نے بھی لکھیا، عبدالغامہ نے لکھیا، ابن خلدون نے لکھیا، جدو حضرت عثمان غنی پیسے لے کے میرے مصطفیٰ کے دربار جائے، یا رسول اللہ پیسے میں زرہ بیچایا، زرہ بھی تیرے کول ہے تے پیسے بھی، یا رسول اللہ زرہ میں بیچی سی، حضرت عثمان غنی نے پیسے بھی دے دیتے تھے، زرہ بھی واپس کر دیتی، میں نے تحفہ دے دیتا۔ جو سرکار نے پھر فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ہاتھ اٹھا لے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی، کوئی میری خدمت کرے تے دعا کرا میں، کوئی کسی شیخ الحدیث کے نال معاملات کرے خدمت کرے تو شیخ الحدیث ہاتھ اٹھا پے، کوئی کسی پیر صاحب کی خدمت کرے تو وہ ہاتھ اٹھا پے۔ یارو میں اس حضرت عثمان غنی دی عظمت تو قربان جاواں جیڑے حضرت علی دی خدمت کرن تے میرا مصطفیٰ نبیاں دا سردار ہاتھ اٹھاوے۔ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، میرے محبوب نے دعا فرمائی، یا اللہ اے میرا یار عثمان، میرا داماد عثمان، میرا سجن عثمان، میرا مرید عثمان، میرا صحابی عثمان، میرا جانثار عثمان، میرا سیٹھ عثمان، سبحان اللہ، یا اللہ میں محمد دعا کرتا اے دے رزق دے اندر قیامت تک کبھی نہ آوے، اے دے کاروبار دے اندر قیامت تک کبھی نہ آوے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، فرمایا علی جا پھر ان انتظامات بھی کر، یا رسول اللہ تسی سامان کسے نو بھیج کے منگواؤ، علی کے نو بھیجا، یا رسول اللہ انہوں بھیجو جن پر تانوں پورا اعتماد ہوئے، میری پسندہ بھی خیال کرے، زہرا دی پسندہ بھی خیال کرے، تواڈی پسندہ بھی خیال کرے۔ مزاج شناس نبوت سارے صحابہ تو ایک کسی سیدنا ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ، مزاج شناس نبوت سا میرے محبوب دی نظر پئی، میں ابو بکر جی یا رسول اللہ ادھر آ جاؤ، اب پیسے لے جاتے جا یار سودا لے کے آ،
یا رسول اللہ کداں دا لے کے آواں؟ فرمایا جڑا تینوں پسند ہوے، مینوں پسند ہوے، فاطمہ نو پسند ہوے، علی مرتضی نو پسند ہوے، بلکہ عرشاں والے خدا نو بھی پسند ہوے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کیا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے بازار سے گئے، سودا لے آندا، سب تو پہلے ایک گدا خریدیا جہدے اندر کوئی روئی نہیں سی جاندی، ریشم دی درخت تے گرم کھجور دے پتے پڑے ہوئے سن، یہ گدا خریدیا۔ ایک پیالہ خریدیا، لکڑی دا پیالہ، اور ایک مشکیزہ خریدیا۔ سب تو بڑھ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چکی خریدی، چکی، اور دو چار چیزاں خریدیاں، سامان لے کے وال اس ماں ابو بکر تیری عظمت و قربان جاواں، کبھی نہ دیکھنا تو حضرت فاطمہ دے بیٹے حسین نو چوک کے آتا ہے، کبھی نہ دیکھنا تو سیدنا حسن ابن علی نو چوک کے آتا نظر آنا ہے، کبھی نہ دیکھنا اتنا رات مصطفیٰ نو چوک کے آتا نظر آنا ہے، کبھی نہ دیکھنا سیدہ فاطمہ تو زہرا دے جہیز دا سامان اٹھا کے آتا نظر آنا ہے۔ کون کہتا ہے اختلاف سی اہل بیت تے ابو بکر صدیق دا؟ خدا دی قسم مثال نہیں انہاں دا آپ دی اندر پیار دے محبت۔ خیر سرکار دے دربار دے اندر سامان لے کے رکھتا، یا رسول اللہ سامان، فرمایا عثمان ابو بکر تے ایڈا دا سامان لے آیا جڑا میری این آرزو اور میری امید تے پورا اترے۔ اللہ فرماندے جبریل جا کے میرے محبوب نو کہہ دے سیدنا ابو بکر دا سامان لے آندا تانوں بھی پسند آ گیا تے میں رب نو بھی پسند آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا انس بن مالک، دوسری روایت کے اندر آندا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بلال یا رسول اللہ، فرمایا مدینے چ جا میرے سجنا نو بلا۔ اپن کارڈ پالے ہیں نا، وہ کارڈا دا نہیں جا جا کے میرا پیغام دے گیا فلانے نو فلانے نو فلانے نو۔ اور میں اپنے کولوں نہیں چھڑدا، گپ نہیں ماردا، کتاباں اٹھا کے ویکھ لو۔ حضرت بلال حبشی نے پوچھیا یا رسول اللہ کہ گھر جاوا پہلے؟ فرمایا مہاجرین دے گھراں دے اندر جا۔ یا رسول اللہ پہلے کیڑے گھر جاوا؟ فرمایا سیدنا ابو بکر دے گھر جا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق دے گھر کیوں سب تو پہلے؟ فرمایا تاکہ لاہور والیاں نو پتہ چل جائے کملی والا سیدنا ابو بکر صدیق نو پہلے پھر تو پہلا نمبر دیندا ہے۔ جتھے نبی تھانوں نظر آئے گا نال دوسرا صدیق اکبر نظر آئیں گے۔ آپ حضرت مصطفیٰ محمد رسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تبلیغ دے اندر نظر آن گے اول نمبر میرے مصطفیٰ دا، نال پھر اس کے بعد دوسرا ابو بکر صدیق دا۔ میدان بدر دے اندر ویکھو گے پہلا نمبر کملی والے دا، دوسرا نمبر ابو بکر صدیق دا۔ ہجرت دی راہ وال ویکھو گے پہلا نمبر میرا مصطفیٰ دا، دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق دا۔ اسی طرح جتھے بھی تسی ویکھو گے نہیں میں ساریاں چڑھ دینا، آج بھی جا کے روزے دے اندر ویکھو گے پہلا نمبر داخلے دا مصطفیٰ دا، دوسرا ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بلال جا جا کے انہوں میرا پیغام دے گیا فلاں تاریخ نو مسجد نبوی دے اندر حضرت فاطمہ میری بیٹی دی شادی دی تقریب منعقد ہوئے گی۔ ادھر حضرت بلال حبشی سارے نو پیغام دے کے آ گئے، حضرت علی بھی ٹر پہ پیغام دین واسطے۔ سیدنا علی مرتضی کر جان، لیکن عجیب بات ہو گئی جس گھر بھی حضرت علی جا کے پیغام دین میری شادی دی اندر آنا ہے، وہ کہندے نے علی
تو بلا نہ بلا سانو نبی نے پہلے ہی بلا لیا ہے سانو نبی نے پہلے بلا لیا ہے پھر حضرت صبرات اندر آتو جڑے مہمان حضرت علی مرتضیٰ دے سان اویو مہمان میرے مصطفیٰ دے سان جنہوں بلانا جڑے عزیز حضرت علی مرتضیٰ دے سان اویو عزیز تے رشتہ دار میرے مصطفیٰ دے سان حضرت علی سارے کہن علی آوانگے تے ضرور پر تیرا پیغام بعد چایا ساڑھے محبوب دا پیغام پہلے آیا اس شادی کے اندر حضانیہ سے ضرور آمان گئے حضرت علی مرتضیٰ آج کلہ دلہا بن کے آ رہا جو گھوڑے سے سوار ہو کے آ رہے ہیں بڑا ایک عجیب لباس زیب تن کر کے آ رہے ہیں لوگاں نے پوچھا علی آج بڑا سونا لگ رہا ہے آج بڑا پھپدا ہے آج شادی واسطے آ رہا ہے او لوگوں میں دنیا دے تلے قربان کرا اس تلے تو یہ دا نام سیدنا علی مرتضیٰ ہے او لوگوں میں فاطمہ دی قسمت بھی قربان جاوا جڑے میں والد وال ویکھا مینوں نبیاں دا سردار نظر آوے اگر میں شوہر وال ویکھا ولیاں دا سردار نظر آوے اگر میں خاندان ویکھا خاندان دا سردار سامنے آوے اگر میں اولاد ہون والی وال ویکھا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نظر آن ذرا سبحان اللہ دی چھال لا جاوے تے جے میں سیدہ فاطمہ تو زہرا وال ویکھا تے آپ ساریاں جنتی عورتاں دی سردار نظر آوے حضرت علی مرتضیٰ دلہا بن کے آ رہا جے سبحان اللہ آئے سجنا میں سارے دلہے قربان کران حضرت علی مرتضیٰ تو آکے ویکھیا تے پزم سجی ہوئی ہے محفل سجی ہوئی ہے مار مسجد نبوی صحابہ دے نال ان پری ہوئی ہے حضرت علی مرتضیٰ اپنی سواری تو اترے مسجد دے اندر داخل ہو گئے پہلی نظر میرے مصطفیٰ تے پئی محبوب مسکرات سے دے سارا کیسا منظر ہوگا کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی سارے کہہ دو سبحان اللہ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی صدیق عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے اور صدیق عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے کیا خوب یاروں کی ایک بزم سجی ہوگی کیا خوب یاروں کی ایک بزم سجی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی سبحان اللہ حضور مسکرا رہے سن کملی والے حضرت علی آگے بیٹھ گئے سامنے بٹھا دیا حضور نے علی میرے سامنے بیٹھ بٹھا دے ہون لگی تقریب نکاح شروع ہون مسجد کے اندر آج اسی ماشاءاللہ شادی حال میرج حال اتھے
جا کے اپنی تقریبا منعقد کر دیا، لیکن علی مرتضی سیدنا علی مرتضی تہاڈی عظمت قربان جاواں، محفل بھی پاک جگہ بھی پاک، جتنے دے اندر مدعو نے سارے آن والے لوگ بھی پاک، تے جے دے گھر دلہا بن کے آیا او آپ خاندان بھی پاک، آن والا دلہا بھی پاک۔ تسی بھی کوشش کریا کرو، سنت ہے تقریب نکاح مسجد کے اندر منعقد کریا کرو، یہ دو فائدے، ایک تے بندہ فالتو بولتا نہیں، دوسرا پابندو ہو کے آتا مسجد کے اندر، ادھر ہے نا، بندہ تو آل فور نہیں بولتا، صبح کنٹرول دے اندر رکھتا ہے مسجد دے اندر۔ اسی کہنے ہیں بادشاہ اسی شادی دے آیا کو کل خانی دے آیا، میں ایک شادی دے گیا فیصلہ آباد، اور تھے انہوں نے بڑے کوئی دیندار سن، انہوں نے کہا مسجد میں نکاح ہو، وہ ساری بارات رو لے گئے مسجد دے اندر، بارات والے بولن لگ گئے اسی کل خانی دے آئے سانو مسجد تے بٹھا دیتا، آج تے مسجد ہی جان چھڑ دے، مسجد تو دور ہویا دین گیا، مسجد تو دور ہویا دلی سکون گیا، مسجد تو دور ہویا، اور خدا دی قسم ہے ہر بندہ دین تو دور ہو گیا، جب مسجد دے قریب ہوندے سا ہر ویلے وہ تو بہار ہوندی سی دین دی ہر وقت۔ کوشش کریا کرو نکاح دی تقریب ہوگے تو مسجد دے اندر ہوگے، اور اللہ فرماندا ہے محبوب نکاح تے میں کر دیتا ارشاد ہے، لیکن ظاہری طور نکاح پڑھائے نہ دا، یا اللہ گواہ کے نانو بڑھاواں، سبحان اللہ، نکاح کے نہ فاطمہ دا گواہ کے نانو بڑھاواں، ایتھے تے میرے سارے یار موجود نے، صحابہ موجود نے، کنہاں نے بڑھاواں اپنی بیٹی فاطمہ دے نکاح دا گواہ، کیونکہ وہ لوگ کیس مضبوط ہوندا ہے جدے گواہ مضبوط ہون، جیس کیس دے گواہ کمزور او کیس بولو او کیس کمزور، یا اللہ کے نانو بناوا، فرمایا او نانو بنا جڑے میری توحید دے گواہ، او نانو گواہ بنا جڑے میرے رسالت دے گواہ، او نانو گواہ بنا جڑے محبوبہ تواڈے سجدیاں دے گواہ، تواڈے قیام دے گواہ، تواڈے رکوع دے گواہ، تواڈی تسبیحات دے گواہ، تواڈی خلوت دے گواہ، تواڈی جلوت دے گواہ، تواڈے جہاد دے گواہ، تواڈے ہجرت دے گواہ، تواڈے محبوبہ جڑے تواڈے ہر ایک لمحے دے گواہ نے، او نانو گواہ بنا، میرے محبوب فرماندے نے آئینا ابا بکر، ابو بکر کہتے یا رسول اللہ حاضر، فرمایا سامنے آ جاؤ، آئینا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کہتے یا رسول اللہ میں حاضر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا سامنے آ جاؤ، ابو بکر تے عمر، سیدنا ابو بکر سیدنا فاروق اعظم، دو شخصیات جنہاں نے حضور نے قریب فرما لیا، اپنے بٹھا لیا، فرمایا الی اجیدکما، ابو بکر تے عمر میں تانوں گواہ بنانا، او اعتراض کرنے والیا، او ایماندار نہ سمجھن والیا، تو چاہنا ہے نکاح تیرا ہوئے، اللہ یعوذ باللہ کوئی گواہ سکھ ہوئے، سمجھ پسند کرتا ہے جو میں پسند نہیں کرتا، میرا نکاح ہوئے، میری بیٹی دا نکاح ہوئے، میرے بیٹے دا نکاح ہوئے، گواہ کوئی بے ایمان ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، میں کہنا گواہ ایماندار ہونا چاہیے، تو بھی ہے نا تہاڈی بچیاں دے نکاح ہون تے تسی بھی کہندے ہو ایماندار گواہ ہونا چاہیے، گواہ بولو سارے بولو ایماندار ہونا چاہیے۔ اور میں تانوں پوچھدا سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح ہویا، اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، او نکاح تے گواہ بے ایمان سن، بولو نا یار،
جڑا انہوں نے بے ایمان کہے خود بے ایمان ہے کہ نہیں؟ جڑا خود کون کافر کہے خود کافر ہے کہ نہیں؟ خدا دی قسم ہے ساری دنیا دا ایمان ایک بات سے اگر پھر وہ گواہ کمزور سن علیہ باللہ اگر ایمان والے نہیں سن پھر بھی علی تے فاطمہ دا نکاح مضبوط گواہ مضبوط سن. بولو گواہ اتنے گواہ مضبوط سن کہ ایو جے گواہ مضبوط کائنات مل ہی نہیں سکتے. ابو بکر تے عمر کو دو انی اشہدکما انی زفرت فاطمہ بعلی. فرمایا ابو بکر عمر میں تانوں گواہ بنانا. یا رسول اللہ کا فرمایا اب فاطمہ تے علی دا نکاح ہو رہا ہے تے گواہ تسی گواہ تسی. ہائے ہائے ایویں نہ چلیاں ماریا کرو. اوئے ابو بکر تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خدا دی قسم اتنے اہل بیت دے اتنی محبت کرنے والے سن حقیقت دے نال پیش آندے سن. ایران فتح ہویا نا ایران مال غنیمت آیا تو لونڈیاں آ گئیاں لونڈیاں تے شہنشاہ نوشیروان دی پوتی ایران دے بادشاہ دی بیٹی جنہوں آپ شہر بانو آخدے ہیں کی آخدے ہیں بولو شہر بانو مائی شہر بانو بڑی مشہور حضرت امام حسین دی زوجہ یہ بھی آ گئی ہیں قیدی بن کے. وہ سارے صحابہ کہنے لونڈیاں تقسیم تو کرنیاں نہیں پر شہر بانو میرے حصے آ گئے. عبداللہ بن عمر دور فاروقی سی حضرت عمر کا دور سی بادشاہ وقت سن خلیفہ وقت سن. عبداللہ بن عمر کہنے لگے بولیے میرے حصے میرے نہ نکاح کر دو تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. پتہ نہیں کیوں دیں دے فاروق اعظم اچانک دیکھ میں آئے نا حسین ابن علی سبحان اللہ کہاں ہے حسین ابن علی. حضرت امام حسین بیٹھے سن فرمایا حسین سامنے آ جاؤ. حسین اٹھ کے سامنے آ گئے. فرمایا اے حسین ابن علی میرے بھتیجے علی بھی ساتھ بیٹھے سن نال بیٹھے سن. فرمایا تو بھی شہزادہ ہے تے اے بھی ایران دی شہزادی ہے میرا دل چاہتا میں اے دا نکاح تیرے نال کرتا. حضرت عمر دا احسان نہیں بولو نہ بھولیا کرو احسان فراموش نہ ہویا کرو. حضرت عمر اگر دنیا دار ہوندے دشمن ہوندے تے شہر بانو اپنے بیٹے واسطے انتخاب کر دے. حضرت عمر نے شہر بانو کا انتخاب اپنے بیٹے واسطے نہیں کیتا علی کے بیٹے واسطے کیتا رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. پھر فرمایا فاطمہ نے پوچھا فاطمہ سبحان اللہ کو جملہ کہا سارے کو سبحان اللہ کیا کرو سبحان اللہ خود نہیں ہوں توانائی فرق نہیں آتا. مولوی تقریر کر کے بے ہوش ہو جاندے اسی بے ہوشی ہوں اسی کو سبحان اللہ. میرے حضرت فاطمہ تو زہرا تو پوچھیا ہوئے گا فاطمہ میں تیرا نکاح کر رہا حضرت علی مرتضیٰ دے نال تینوں قبول. تو فاطمہ نے کی کیا ہوئے گا ابو جی قبول یہ کہہ ہونا ابو جی قبول. فاطمہ میں تیرا ولیہ دے سردار دے نال نکاح کر رہا تینوں قبول. پوچھا ہوگا نا ہوں ذرا میرے نال ملنا تصور چاہ جاؤ جدو صدیق دی بیٹی عائشہ دا نکاح مصطفیٰ دے نال ہویا یہ تو عائشہ صدیقہ نو پوچھیا ہوئے گا عائشہ تینوں نبیاں دا سردار قبول. کسی اللہ دے ولی تو کسی نے پوچھا جی عائشہ کا شاہزادہ یا فاطمہ کا شاہزادہ. فرمایا یہ تقریر نہ تولا کرو کبھی کبھی ایسا وقت آتا کہ تقریر سے تولا نہیں جاتا. حضرت فاطمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو مت تولو. فرمایا اگر بیٹیوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو عائشہ صدیقہ بیٹی صدیق کی ہے فاطمہ بیٹی مصطفیٰ کی ہے. فاطمہ عظمت والی ہے شان والی ہے کیونکہ صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی کا مقابلہ بولو نبی کے بیٹی کا مقابلہ. پھر فاطمہ شان والی ہے
اگر بیوی کی بات لیتے ہو، فاطمہ بیوی علی کی ہے، عائشہ بیوی مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ماں کی طرف آتے ہو پھر عائشہ شان والی ہے، پھر بولو عائشہ۔ اگر بیٹیاں دیکھو پھر فاطمہ شان والی، وہ صدیق کی بیٹی یا نبی کی بیٹی۔ اگر بیویوں کے بارے میں پوچھتی ہو پھر فاطمہ علی کی بیوی ہے، عائشہ مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی وہ مناظرہ آپ کو سنایا تھا کہ ماں بیٹی بیٹھی ہیں آپس میں، کہنے لگی اماں فاطمہ تو زہرا فرما لگی اماں عائشہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، شان والی ہوں۔ میں بیٹی کیسے؟ تو صدیق کی بیٹی، میں نبی کی بیٹی، میرا خاندان اعلیٰ، میرا حسب اعلیٰ، میرا نسب اعلیٰ، میرا ابو اعلیٰ، یعنی میں آپ سے اچھی ہوں۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ ہر لحاظ سے تو اچھی ہے، لیکن ایک بات میری بھی سن لے، تیرا نکاح علی سے ہوا اور میرا نکاح نبی سے ہوا۔ تیرے ابو نے فرمایا تھا ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، جنت میں فاطمہ تو بھی جائے گی، جنت میں میں بھی جاؤں گی، تو علی کے ساتھ جائے گی، میں نبی کے ساتھ، تو علی کے ساتھ جائے گی، میں تو ولیوں کے سردار کے ساتھ جائے گی، میں نبیوں کے سردار کے ساتھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور بات بھی کہہ دوں، اگر خراب نہ ہو تو کہہ دوں بات۔ جب حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہوگا، سبحان اللہ، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا وہابی صاحب کی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ تو یقین حضرت علی نے بھی پوچھا ہوگا بیٹی ام کلثوم میں تیرا نکاح عمر سے کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ تو کیا کہا ہوگا؟ بولو، قسمت اپنو اپنی، نصیب اپنو اپنا، خیر وقت نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا نکاح میرے مصطفیٰ نے خود پڑھایا، خطبہ نکاح پڑھا میرے مصطفیٰ نے۔ کیا خطبہ تھا؟ ہیرے موتی تھے۔ فرمایا علی میں تیرا نکاح کر رہا اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح ہو گیا میرے مصطفیٰ دی بیٹی دا، لگتے جگر دا، سیدنا علی مرتضیٰ دا نکاح ہو گیا، سارے خوش ہو گئے۔ فرمایا چھوارے لے آؤ، چھوارے پنجابی کہتے ہو، چھوارے لے آؤ، آپ جڑا آپ کٹھلیاں دینے آپ پیکنگ، یہ سنت نہیں، سنت کی ہے، بولو سنت ہے چھوارے تقسیم کرنا، چھوارے تقسیم کا ولیمہ بھی سنت ہے، چھوارے تقسیم کرنا بھی سنت ہے، حجاب قبول کرنا واجب ہے، ہاں جی، اور یہ سنت ہے۔ چھوارے لے آؤ، چھوارے بلکہ ایڈا بھی نہ دیو، چھٹا دیو پورے پگ میں دے اندر، سنت ہے۔ چلو کھا چھٹا نہیں تو اسی کم از کم چھوارے تقسیم کرو، اس سنت مصطفیٰ ہے، چھوارے تقسیم کیتے گئے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا پانی لے آؤ پیالے چ، پانی لے آندا گیا، میرے محبوب نے اپنے منہ مبارک دے اندر پایا، کلی فرمائے پیالے دے اندر اپنا لعاب پایا، سوال لگا اے لعاب بڑیا شانہ والا، عظمتہ والا، مقام والا، برکتہ والا، او سیدھے سن لیا اسی نبی دا لعاب نو مبارک سمجھدیا، ساڈا کیتا نبی دا لعاب خوشبودار، نبی دا پسینہ خوشبودار، ساڈے پسینے جو بدبو آر، نبی دے پسینے جو خوشبو آر، یعنی گلاب دی نا خوشبو گلاب دی، سب علماء نے لکھیا اے گلاب دی جڑی خوشبو ہے اے اس نے مصطفیٰ دے پسینے تو لے، گلاب دی خوشبو، پسینہ خوشبودار، سینہ خوشبودار، مدینہ خوشبودار، نبی دا اٹھنا خوشبودار، بیٹھنا خوشبودار، خاندان خوشبودار،
جماعت خوشبودار، ازواج خوشبودار، بیٹے بیٹیاں خوشبودار، میرے نبی مجسمہ خوشبو، آپ نے پانی دے اندر لعاب ملایا، تھوڑا جا پانی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تے چھڑ گیا، تھوڑا جا پانی سیدہ فاطمہ الزہرا تے چھڑ گیا، پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا میرے سجنوں آج سارے ہاتھ اٹھا کے میرے اس داماد علی مرتضیٰ دے واسطے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ دے واسطے دعا کرو، اللہ انہاں نوں اولاد عطا فرمائے، جے میں دنیا تو انوکھے نے اللہ انہاں نوں اولاد عطا فرمائے، وہ بھی دنیا تو انوکھی عطا فرمائے، یہ بھی اولاد عطا فرمائے جیڑا نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھنے والا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہن وقت آ گیا مشکل، جہدیاں بیٹیاں وہ جاندا ہے مشکل وقت کیڑا ہوندا ہے، تو بیٹی نوں گھروں ٹورنا ہوئے نا تو رسل کرنا ہوئے، سب تو مشکل وقت ہے۔ میں بھی بیٹیاں والا، تسی بھی بیٹیاں والے ہو، جدوں کرو بیٹی نوں رسل کر دو، خدا دی قسم ہے کتنا بھی سخت دل باپ ہوئے سنگ دل، اس ویلے اکھاں چوں جھڑیاں لگ جاندیاں نے آنسواں دیاں، اپنے جگر دا ٹکڑا جنوں 18 سال آپ پال پلوس کے اودی تعلیم و تربیت کر کے کدی نہ کوئی غیر نظر نہیں پہن دے، اللہ کرے میری بچی تے کسے غیر دی نظر نہ پہ جائے، آج اپنے ہاتھ آپ غیر دے حوالے کر رہے ہو، اس تو بڑا صدمہ کیڑا ہو سکتا ہے۔ آج میرے محبوب دے سیدہ فاطمہ بیٹی دی رخصتی دا ویلا آیا، فرمایا ام سلمہ میری بیٹی نو تیار کرو رخصتی واسطے، سیدنا ام سلمہ نے تیار فرمایا، سیدہ عائشہ نے تیار فرمایا، حضرت فاطمہ تیار ہو کے بیٹھی ہے، ام سلمہ اور ام المؤمنین دی زبان تو کتے نکل گیا، ہائے کاش آج فاطمہ دی اماں حقیقی سیدہ خدیجہ طاہرہ ہوندی، او بھی تے خوش ہوندی، او ہمیشہ خیال یہ ہوندا سے پتہ نہیں فاطمہ دی شادی تے میں زندہ ہوا یا نہ ہوا، آج ماں دنیا دے اندر گئی، حضرت فاطمہ کو زہرا دے کرنا دے اندر اماں دی آواز پہ گئی، پاشا کیا جو آنسواں دا سیلاب آ گیا، رونا شروع کر دیتا، او لوگو ماں ہوندی ہے، خدا دی قسم ہے اس ویلے جیڑیاں تسلیاں جیڑے حوصلے ماں دیندی ہے کوئی عزیزہ نہیں دے سکدے، نہ پھپھی نہ تائی نہ چاچے، جیڑیاں دعاواں جیڑیاں حسرت دے نال اس وقت ماں توڑ دی ہے، بچی نو کوئی اور نہیں توڑ سکدا، توڑ سکدا ہے۔ اے میرے کھڑے نے کیا ماں جنت والی چھاواں، ماما جنت والی چھاواں، او لاڈل ڈاون سارے، کوئی نہ کہے او شتیماتا آفر زند پیارے، حضرت فاطمہ نے اماں دی یاد آ گئی، رونا شروع کر دیتا ہے، اتنیاں رویاں آپ دے دوپٹے دا آنچہ جڑا وہ بھی بھج گیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا گیا، یا رسول اللہ فاطمہ دی حالت غیر ہو رہی ہے اور انہاں دی اکھیاں چوں آنسواں دا سیلاب ہے، اپنی اماں خدیجہ نو یاد کر رہی ہے، میرے محبوب آگے سیدہ فاطمہ دے سر تے ہاتھ پھیریا، آپ دی اکھیاں چوں بھی آنسو آ گئے، رشتہ ہو گئی، فرمایا فاطمہ میں کی کرا، موت حیات دا مالک میرا اللہ ہے، اللہ اکبر، جیویں آج تینوں اپنی اماں یاد آ رہی ہے، مینوں اپنی بیوی سودا خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ میرے محبوب بھی وفادار بیوی تینوں مل جائے، خدا دی قسم تجھے جنت ہوتی ہے، اس تو بڑا آرام تے سکون نہیں مل سکتا جنوں اللہ وفادار بیوی عطا فرماتا ہے، تے اس تو بڑی جہنم بھی کوئی نہیں جس گھر دے اندر دو جیاں دا آپس سلوک نہ ہوئے، بیوی جھگڑالو مل جائے،
ایسی بیوی ہوے جی سکون دا سانس نہ لین دے. سیدہ خدیجہ طاہرہ او سی جب تک سیدہ خدیجہ طاہرہ زندہ رہی دنیا دے اندر حضور فرماندے آئے نہ مثل خدیجہ. او لوگو میں کتھوں جاواں لب کے خدیجہ دی مثال مینوں کائنات دے اندر خدیجہ ورگی عورت نہیں نظر آتی. ادھر سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ساڈے جوان عورتاں دے ہوندیاں تسی خدیجہ نو بڑا یاد کردے ہو بڑھڑی عورت سی. فرمایا نہ عائشہ ایسا نہ کر خدا دی قسم ہے جڑا سکون مینوں سیدہ خدیجہ نے دتا ساری دنیا نے میرا انکار کیتا خدیجہ نے میرا اقرار کیتا. ساری دنیا نے مال میں ہاتھ کھچیا خدیجہ نے اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے سال. اے میرے محبوب آج تو خدیجہ بھی تہاڈی ہے تے مال بھی تہاڈا ہے. اے سارا مال تہاڈا ہے. توحید تے خرچ کر رسالت تے خرچ کر قرآن تے خرچ کر. آئی نہ مثل خدیجہ. میرے محبوب نے سینے نہ لایا بیٹی نے فرمایا بیٹی میں تیرا باپ بھی ہاں میں تیری والدہ بھی ہاں میں تیرے ماں والا پیار بھی دے کے توڑ دا تے باپ والا پیار بھی توڑ. اللہ میری فاطمہ نو صبر جمیل عطا فرما. میری محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا باپ دیاں نیک دعاواں دے نال تمناواں دے نال آرزوؤں دے نال حسرتاں دے نال اے دعاواں لیندی ہوئی اپنے گھر نو رخصت ہوئی ایک مثال دے گئی کہ شادی کرنی ہوئے جس طرح فاطمہ دی شادی ہوئی اس طرح دی شادی کر. تیرا مرنا تیرا جینا تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیری خوشی تیری غمی ہوئے سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے. اللہ مینوں اللہ تعالی سب نو صحیح دین تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.